نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني استجب لكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة وفي رواية الدعاء هو العبادة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ دعا کا معنی پکارنا، التجا کرنا ہے، اور دعا عبادات میں مرکزی حیثیت رکھتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ دعا عبادت کا نچوڑ مغز ہے، اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا دعا حقیقت میں ہی عبادت ہے، اور عبادت سے مقصود اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی، تضرع، تواضع اور اپنی کمائیگی کا اظہار کرنا ہے۔ دعا کے اندر بھی انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو مٹا دیتا ہے، اپنے آپ کو محتاج ظاہر کرتا ہے، اور اس چیز کا بازبان حال اور قال یہ اظہار کرتا ہے کہ میری تمام ضروریات، میری تمام حاجات، میری تمام مشکلات کا حل اسی ذات کے پاس ہے جس کی بارگاہ میں ہاتھ کھڑے کر کے بیٹھا ہوں۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ دعا آفات و بلیات کو ٹالنے کا واحد ذریعہ ہے، اور دعا ہی وہ ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کر سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمیں اس طرف رہنمائی کرتی ہیں کہ جو شخص دعا سے محروم رہ گیا وہ تمام خیروں سے محروم رہ گیا، اور اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ بہت زیادہ محبوب ہوتا ہے جو دعا میں کثرت کرتا ہے، اور دعا مانگنے کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں، اور جو دعا سے پہلو تہی کرتا ہے ان کو متکبرین کہا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس دعا نہ مانگنے کے عمل کو ناپسند فرمایا ہے۔ اور قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد ہے کہ آپ ان کو یہ تعلیم دیجئے کہ جب تم اپنے رب کو پکارو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری اس پکار پہ لبیک فرمائیں گے، اور دعا مانگنے والا کبھی خائب و خاسر نہیں ہوتا، وہ فائز اور کامیاب ہی ٹھہرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دعا مانگنے والے کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے مانگو، مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری پکار پہ جواب دوں گا، اس پہ تمہاری ضروریات کو پورا کروں گا۔ اور دعا جو مانگتا ہے یا تو اس کو وہی کچھ عطا کر دیا جاتا ہے جو کچھ وہ مانگ رہا ہے، دوسرے درجہ میں دعا مانگنے والے کی اس دعا کو ذخیرہ کر دیا جاتا ہے، تو قیامت کے دن اس کو اعمال نامہ میں تلنے کے طور پہ اور ترازو میں ان دعاؤں کو رکھ دیا جائے گا۔ اور تیسری صورت اس کی یہ ہوتی ہے کہ آنے والی آفات و بلیات کو اللہ تعالیٰ اسی انداز میں ٹال دیتے ہیں جس انداز میں یہ دعا کر رہا ہے، اور قیامت کے دن انسان یہ آرزو کرے گا کہ کاش دنیا میں میں نے جتنی دعائیں مانگی تھیں ان میں کوئی بھی قبول نہ ہوتی، آج وہ ساری کی ساری ذخیرہ ہو کر میرے اعمال میں تلتی۔ دعا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے،
اور جو شخص دعا کا اہتمام کرتا ہے اس کو وہی کچھ عطا کر دیا جاتا ہے، مگر کچھ شرائط، کچھ آداب اگر ان کا لحاظ رکھ لیا جائے تو اللہ تعالیٰ ہر دعا کو قبول کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ جو دعا کرنے والا ہے اس کا کھانا پینا لباس وہ مال حلال سے ہونا چاہیے، مال حرام اس میں شامل نہ ہو۔ نمبر 2، کسی کی حق تلفی اور کسی گناہ کے لیے دعا نہ ہو، خیر کی اور بھلائی کی دعا ہو، پورے اخلاص کے ساتھ دعا مانگے، پورے یقین کے ساتھ دعا مانگے اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر اور اللہ تعالیٰ کی طرف مکمل دھیان رکھتے ہوئے یہ دعا مانگے۔ دعا کے شروع اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود و سلام بھیجے اور اللہ تعالیٰ سے اس انداز میں مانگے کہ میں جو کچھ مانگ رہا ہوں میرا رب مجھے عطا کرے گا، اور اگر وہ چیز عطا نہیں ہو رہی تو دعا کے عمل کو کبھی نہ چھوڑے بلکہ دعا کے عمل کو مسلسل جاری رکھے۔ اس سے جہاں پہ تقرب الہی اس کو حاصل ہو رہا ہے وہاں پہ اس کے نامہ اعمال کے اندر ذخیرہ بھی ہو رہی ہیں وہ دعائیں۔ تو دعا ایسا عمل ہے کہ جس کو انسان فراخی میں، تنگی میں، ہر حال میں، خوشی ہو یا غمی ہو، حالات اچھے ہیں یا برے ہیں، تمام کے تمام صورتوں کے اندر اس عمل کو جاری رکھیں، اللہ تعالیٰ کا تقرب بھی حاصل ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں بھی عطا کریں گے اور اللہ تعالیٰ آفات و بلیات سے بھی بچائیں گے، اور آخرت میں نامہ اعمال کی بڑھوتری اور اس کے اندر زیادتی کا ذریعہ بھی بنے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔